اور اس گہرے اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس تاریخی واقعے پر بات کرنے والے ہیں اس کو عنوان ہے پوری سلطنت کی قیمت، ایک پیالہ پانی۔ اور یہ واقعی ایک ایسی کہانی ہے جو طاقت اور انسان کی مجبوری کے بارے میں ہمارا نظریہ بالکل بدل دیتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس کہانی کی شروعات کریں، یعنی تھوڑی منظر کشی کرتے ہیں، بغداد کی شام ہے، شاہی محل کے فانوس روشن ہو چکے ہیں، سنہری ستون، قیمتی قالین اور ہر طرف درباری کھڑے ہیں۔ ہاں، اور تخت پر دنیا کی ایک سب سے بڑی سلطنت کے حکمران خلیفہ ہارون الرشید جلوہ افروز ہیں۔ سب کچھ بالکل شاندار ہے، لیکن اچانک اس شان و شوکت میں خلیفہ کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مالک بھی ایک عام سی انسانی ضرورت کے سامنے بالکل عام انسان بن جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو خلیفہ اشارہ کرتے ہیں اور فوراً ایک چاندی کے پیالے میں نہایت ٹھنڈا اور شفاف پانی لایا جاتا ہے۔ پانی سے ہلکی ہلکی بھاپ اڑ رہی ہے۔ خلیفہ پیالہ ہونٹوں سے لگانے ہی والے ہوتے ہیں کہ دربار سے ایک اچانک آواز آتی ہے۔ ایک بزرگ حضرت ابن سماک انہیں روکتے ہیں اور ایک عجیب سا سوال پوچھتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر سخت پیاس لگی ہو، جان لبوں پر آئی ہو اور پوری دنیا میں پانی کا صرف یہی ایک پیالہ ہو تو آپ اس کی کیا قیمت دیں گے؟ اور خلیفہ کا جواب کیا تھا؟ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ آدھی سلطنت؟ یعنی آج ہم پانی کی بوتل پر پیسے بچانے کی سوچتے ہیں اور وہاں ایک پیالے کے لیے آدھی سلطنت دی جا رہی تھی۔ ہاں بالکل، لیکن مجھے لگتا ہے جب انسان سچ میں پیاس سے تڑپ رہا ہو تو اس وقت دولت اور تخت محض کاغذ کے ٹکڑے لگتے ہیں۔ ابن سماک نے بھی یہی سوچا اور فوراً دوسرا سوال داغ دیا۔ وہی تو اصل سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ فرض کریں آپ نے پانی پی لیا، لیکن اب اگر یہ پانی جسم میں رک جائے، پیشاب بند ہو جائے اور آپ تکلیف سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں تو اس دوا کی کیا قیمت ہوگی جو اس تکلیف سے نجات دلا سکے؟ اور خلیفہ نے فوراً کہا کہ بچی ہوئی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ یعنی آدھی سلطنت پانی پینے کے لیے اور آدھی اسے جسم سے نکالنے کے لیے۔ یہ کتنا گہرا طنز تھا۔ بالکل۔ ابن سماک نے اسی وقت انہیں حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ جس سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی پینے اور اسے خارج کرنے کے برابر ہو، اس پر غرور کیسا؟ یہ جملہ واقعی تیر کی طرح دل میں اترا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ کے ہاتھ کانپ گئے، انہوں نے پیالہ نیچے رکھ دیا اور ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ایک عظیم حکمران کا یوں رونا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس نصیحت کو سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے مان لیا کہ وہ محض ایک گھونٹ پانی کے محتاج ہیں۔ اور یہ صرف ایک اخلاقی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ اقتدار کا نشہ انسان کو کتنا اندھا کر دیتا ہے۔ لیکن جسم کی ایک چھوٹی سی ضرورت اسے فوراً زمین پر لے آتی ہے۔ اس واقعے کے بعد خلیفہ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے۔ ہاں، وہ اپنی رعایا کے زیادہ قریب ہو گئے، بیت المال کے استعمال میں احتیاط بڑھنے لگی۔ ان کا یہ شعور بیدار ہو گیا تھا کہ بادشاہی کوئی ذاتی کمال یا عزت نہیں، بلکہ ایک امانت اور آزمائش ہے۔ اور یہی ہماری آج کی اس گفتگو کا سب سے بڑا سبق بھی ہے۔ اصل دولت مال و سلطنت نہیں، بلکہ شعور اور شکر گزاری ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ان نعمتوں کو بالکل عام اور معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ہر لمحہ انہی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ ایک چھوٹی سی تکلیف ہماری ساری دنیاوی کامیابیوں کو صفر کر سکتی ہے۔ اور اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو آج ہم لوگ بھی کسی بادشاہ سے کم تو نہیں ہے۔ آپ کا اشارہ ہماری جدید دور کی ترقی کی طرف ہے۔ بالکل۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بڑے بڑے شہروں سے دنیا فتح کر لی ہے۔ ہم بہت فخر کرتے ہیں ان سب کامیابیوں پر۔ لیکن پھر کوئی ایک مائکروسکوپک وائرس آ جاتا ہے یا چند گھنٹوں کے لیے بجلی کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اور ہم سب بالکل اسی خلیفہ کی طرح بے بس نظر آتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی اور سوچنے کی بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری یہ جدید سلطنتیں اور ٹیکنالوجی کی کامیابیاں بھی اصل میں اسی ایک پیالے پانی کی طرح کمزور نہیں ہیں جن کے پیچھے انسان اپنی ساری زندگی اندھا دھن بھاگتا رہتا ہے؟ بالکل۔ ہمیں اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کی یہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یہ روزمرہ کی کامیابیوں اور خواہشات کی حقیقت واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔